السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے غلام اور خادم کے حقوق کے تعلق سے بات رکھا تھا۔ آج آپ کے سامنے یتیم کے حقوق کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ ہمارے سماج کے اندر خاندان ایک دوسرے سے رشتے کے اعتبار سے بھی رہتے ہیں، قربت کے اعتبار سے بھی قریب قریب پائے جاتے ہیں۔ سماج کے اندر امیر اور غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں۔ مزدور اپنی جگہ تھے، غلام اپنی جگہ تھے، خادم اپنی جگہ تھے، لیکن یہ وہ لوگ جس کو ہم یتیم کہتے ہیں، شریعت کی نظام میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم کہلاتے ہیں، وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں۔ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مدد کے قابل ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس سے پہلے کے حالات تھے، تو یتیم کو تو بہت ہی بری حالت تھی۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا کہ بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ تیری زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے، آخر تو کیسا جیتا ہے۔ ظلم کی انتہا تھی۔ اور یتیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جس کا باپ غریب ہو، ماں غریب ہو، گھر غریب ہو، یعنی کہ اس کا باپ گزر جائے تو غربت کی مار اور پڑ جاتی ہے، اور ان کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کفالت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نگرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک یتیم ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے، یعنی کہ امیر گھرانے کا باپ کا انتقال ہو جائے، اب وہ بچوں کی بھی نگرانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے مال کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردار بھی ہیں، ابو جہل بھی ہے۔ ایک بچہ ننگا سا آتا ہے، آ کے کہتا ہے ابو جہل سے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے باپ کا جو مال تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے۔ وہ ابو جہل اس لڑکے کا وصی ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ان نظر انداز کر دیتا ہے۔ بچہ کھڑے کھڑے کے تھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار قریش دیکھتے ہیں، بچے کو بلاتے ہیں، بلا کہتے ہیں جاؤ وہ شخص کے پاس، اس کو جا کے بولو تمہارا مال دلا دیتا ہے۔ وہ شخص کون تھے؟ وہ محمد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ بچے کو کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار قریش کا کیا تعلق ہے، ابو جہل سے کیسا تعلق ہے۔ وہ معصومیت میں وہ بچہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ ایسا ابو الحکم یعنی ابو جہل میرا وصی ہے، میرے باپ کا مال اس کے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے پہنے کپڑے بھی نہیں ہیں، تو مال دینے کے لیے کہتا ہے تو نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خیر خواہی، یتیموں کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، یہ سب اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نکلتے ہیں، اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بس اتنا ہی، اس کا مال لوٹا دے۔ وہ گھر میں جاتا ہے، لاتا ہے، اور تو یہ سردار قریش دیکھتے ہیں اب کوئی جھگڑا ہوگا، اب کوئی بات ہوگی، اب تو میں ہوگی، لیکن حالت کچھ الگ ہے کہ لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر وہ جب سردار قریش کے پاس آتا ہے تو سردار قریش تانا دیتے ہیں کیا تو بھی اپنا دین بدل لیا؟ خدا کی قسم میں اپنے دین پر ہوں، میں بدلا نہیں۔ محمد کے ساتھ دائیں اور بائیں دو حربے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا وہ میرے اندر گھس جائے، میں ڈر گیا اور دے دیا۔ دیکھیے بھائی، آج ہم سماج کے اندر جس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ کتنی بھینکر چیز ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، خاندانوں میں کوئی نہ کوئی یتیم پایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے امیر لوگوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے۔ یتیم بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کرنا اس وقت ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کی مدد کرے تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، صرف انسانیت، یتیمی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں زندگی گزارے۔
آپ کو مجھے اس کی ذمہ داری کا احساس ہونی چاہیے کہ سماج کے اندر، خاندان کے اندر ایسے لوگوں کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سماج کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت سی ملتی ہیں، وقت کم لیتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھوں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر دل کی سختی کی شکایت کرتا ہے، جس کو احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی سختی کو دور کرنے کا علاج بتایا، تو یتیم کے سر پر شفقت سے یعنی کہ پیار و محبت سے ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ دل کی سختی دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین کا ذکر کیے، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے وہ یتیم ایک ایسا بچہ ہوتا ہے، ایسی بچی ہوتی ہے جس کو دل پس جاتا ہے دیکھنے پر، جس کے دل میں محبت امڑ کے آتی ہے لوگوں کے، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، ان کے ساتھ ذری بھی ہمدردی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ابن ماجہ۔ اب ذرا غور کریں اپنے اپنے گھروں کو، اپنے آپ سے پوچھیں، میرے سامنے کتنے یتیم نظر آتے ہیں؟ لڑکے ہو یا لڑکیاں؟ ارے لڑکا تو ذرا پھر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاتھ پیر مار کر اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر لڑکیوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا غور کرو بھائیو بہنوں، ان کا حق اللہ تعالی ہم پر کس طریقے سے متعین فرماتا ہے۔ آج ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی اور احمد کی حدیث میں کس طریقے سے تلقین کرتے ہیں، اور عرب کا معاشرہ کیسا بن گیا، مسلمان کے گھرانے کیسے تبدیل ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو پھیرا تو سر کے جتنے بالوں کو ہاتھ پھرا، سر کے جتنے بالوں پر ہاتھ پھرا، ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گے۔ اور جس نے اپنے پاس رہنے والی یتیم بچی یا یتیم بچہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ آپ 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ وہ سنتیں ہیں جو بہت اہم سنتیں ہیں، جو ہم اس پر نظر انداز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اپنے کو علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ امیر یتیم ہو تو اس کے ساتھ اور بھی زیادہ نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ ماعون، سورہ فجر میں یتیموں کی تعلق سے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت رکھ دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، گویا وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ یہ وہ یتیموں کا ذکر ہے اس میں جو مالدار یتیم ہیں۔ ان کے مال میں سے اگر کچھ کھا لیے ناحق، دوزخ کی آگ کھانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی صاف انداز میں قرآنوں میں اپنی کتاب میں ذکر فرماتا ہے،
یتیم کے مال کے تعلق سے ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور جب تک وہ یتیم بالغ اور مال کی حفاظت کرنے کا قابل نہیں ہوتا اس کو واپس نہ کیا جائے، اس کے مال کو اچھے برے مال سے نہ بدلو۔ اور ایک ہدایت ملتی ہے، اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر کوئی غریب کفالت کر رہا ہے، وسیع ہے، تو اس کے تعلق سے بہت سی آیتیں بھی قرآن میں بھی بات ملتی ہے، دیکھ سمجھ کر کھانے کی اجازت ہے۔ تو غرض اللہ تعالیٰ یتیم کے تعلق سے کس طریقے سے بات فرماتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی کا رکھوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس شخص سے پوچھا گیا، بھائی تمہیں اسلام کی کون سی چیز پسند آئی جو آپ اسلام قبول کر لیے؟ تو شخص نے کہا، میں جب سیرت پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، دیکھ لیا، اس کی وجہ سے میں اسلام قبول کر لیا۔ واقعہ اس طرح ہے، ایک شخص ہے کہ اس کا بچہ کھو جاتا ہے، صبح سے تلاش کرتے ہیں نہیں ملتا ہے، تو وہ شخص اللہ کے رسول کے دربار میں جاتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے، اللہ کے رسول میرا بچہ کھو گیا، میں پریشان ہوں، میری بیوی رو رہی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میرا بچہ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک شخص کہتا ہے، اللہ کے رسول اس کا بچہ فلاں محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے دیکھا۔ وہ شخص اللہ کے رسول سے اجازت لے کے نکلتا ہے تو اللہ کے رسول بلاتے ہیں، کہتے ہیں تم وہاں جا کر اپنے بیٹے کو نام سے پکارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی تکریم، یتیموں کی عزت کس طریقے سے کرنا سکھایا۔ بھائیو بزرگوں ذرا غور سے سنو، تم جا کر اپنے بیٹے کو نام سے پکارنا۔ ارے اس نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ تو میرا بیٹا ہے، میں بیٹا کہہ کر پکاروں گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تیری تڑپ، تیری محبت، تیرے جذبات اگر اس کو بیٹا کہہ کر پکارے، اگر کھیلنے والے بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو اس پر کیا بیتے گی؟ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ بس یہ واقعہ تھا، اس کو میں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی تکریم کرتے ہیں کہ یتیم کو دلی تکلیف بھی نہ ہو۔ بھائیو بزرگوں، آج ہم یتیموں کے ساتھ برا سلوک کر کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ان کو نظر انداز کر کر اپنی دنیا اور آخرت سب برباد کر رہے ہیں۔ وہ بچے جن کی نگرانی ضروری ہے، ورنہ برے صحبت میں برے ہو جائیں گے اور وہ اس سماج کے لیے ایک زہر بن جائیں گے، افیمی بن جائیں گے، شرابی بن جائیں گے، لٹیرے بن جائیں گے، ظالم بن جائیں گے۔ آج سماج کے اندر غور کر کے دیکھو، فٹ پاتھوں پر پلنے والی نسل میں کئی لوگ یتیم ہوتے ہیں، اور وہی بچے سماج کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی غفلت آج ہمارے سامنے پلٹ کے آتی ہے، اور قیامت کے دن تو پھر کیا ہوگا؟ یتیموں کا حق ادا نہ کرنے پر اللہ ہم سے سوال کرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ ماں اور بہنوں، میری اس بات کو دوسروں تک شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ اس دین کی بات کو پسند کرنے پر ثواب ملے اور دوسروں کو دینے پر دعوت کا کام ہو جائے، اور بار بار سنتے جائے۔ اپنے دل کو ذرا صاف کیجئے۔ یتیم وہ چیز ہے، بڑی دردناک کہانی ہوتی ہے۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملاقات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔